اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ڈیئر مومنین، آج آپ کے سامنے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 32 کا اردو ترجمہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے ایک گزارش ہے کہ پلیز مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا خطبہ پورا سنا کریں۔ امام علی مقام اس خطبہ میں، جس میں زمانہ کے ظلم کا تذکرہ ہے اور لوگوں کی 5 قسموں کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد زہد کی دعوت دی گئی ہے۔ ایھا الناس، ہم ایک ایسے زمانہ میں پیدا ہوئے ہیں جو سرکش اور ناشکرا ہے۔ یہاں نیک کردار برا سمجھا جاتا ہے اور ظالم اپنے ظلم میں بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ نہ ہم علم سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ جن چیزوں سے ناواقف ہیں ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور نہ کسی مصیبت کا اس وقت تک احساس کرتے ہیں جب تک وہ نازل نہ ہو جائے۔ بعض وہ ہیں جو تلوار کھینچے ہوئے اپنے شرکاء اپنے شر کا اعلان کر رہے ہیں اور اپنے سوار و پیادہ کو جمع کر رہے ہیں۔ اپنے نفس کو مال دنیا کے حصول اور لشکر کی قیادت یا منبر کی بلندی پر عروج کے لیے وقف کر دیا ہے اور اپنے دین کو برباد کر دیا ہے، اور یہ بدترین تجارت ہے کہ تم دنیا کو اپنے نفس کی قیمت بنا دو یا اجر آخرت کا بدل قرار دے دو۔ بعض وہ ہیں جو دنیا کو آخرت کے اعمال کے ذریعہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کو دنیا کے ذریعے نہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے نگاہوں کو نیچا بنا لیا ہے، قدم ناپ ناپ کر رکھتے ہیں، دامن کو سمیٹ لیا ہے اور اپنے نفس کو گویا امانت داری کے لیے آراستہ کر لیا ہے، اور پروردگار کی پردہ داری کو معصیت کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں۔ بعض وہ ہیں جنہیں حصول اقتدار سے نفس کی کمزوری اور اسباب کی نابودی نے دور رکھا ہے، اور جب حالات نے سازگاری کا سہارا نہیں دیا تو اس کا نام قناعت رکھ لیا ہے، اور یہ لوگ اہل زہد کا لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، جبکہ نہ ان کی شام زاہدانہ ہے اور نہ صبح۔ 5ویں قسم، اس کے بعد کچھ لوگ باقی رہ گئے ہیں جن کی نگاہوں کو بازگشت کی یاد نے جھکا دیا ہے اور ان کے آنسوؤں کو خوف محشر نے جاری کر دیا ہے۔ ان میں بعض آوارہ وطن اور دور افتادہ ہیں، اور بعض خوف زدہ اور گوشہ نشین ہیں۔ بعض کی زبانوں پر مہر لگی ہوئی ہے اور بعض اخلاص کے ساتھ محو دعا ہیں اور درد رسیدہ کی طرح رنجیدہ ہیں۔ انہیں خوف حکام نے گمنامی کی منزل تک پہنچا دیا ہے اور بے چارگی نے انہیں گھیر لیا ہے، گویا وہ ایک کھارے سمندر کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جہاں منہ بند ہیں اور دل زخمی ہیں۔ انہوں نے اس قدر موعظہ کیا ہے کہ تھک گئے ہیں، اور وہ اس قدر دبائے گئے ہیں کہ بالآخر دب گئے ہیں، اور اس قدر مارے گئے ہیں کہ ان کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے۔ لہٰذا اب دنیا کو تمہاری نگاہوں میں کیکر کے چھلوں اور اون کے ریزوں سے بھی زیادہ پست ہونا چاہیے، اور اپنے پہلے والوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، قبل اس کے کہ بعد والے تمہارے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ اس دنیا کو نظر انداز کر دو، یہ بہت ذلیل ہے، یہ ان کے کام نہیں آئی جو تم سے زیادہ اس سے دل لگانے والے تھے۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، کیسا خطبہ ہے مولا کا۔ اگر یہ عربی میں ہوتا تو عربی کو ہم نہیں جانتے، اس لیے آپ کے لیے اردو میں یہ
اتنی کوشش کر رہا ہوں۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ بعض جاہلوں نے اس خطبہ کو معاویہ کی طرف منسوب کر دیا ہے، جبکہ بلا شک یہ امیر المومنین کا کلام ہے، اور بھلا کیا ربط ہے سونے اور مٹی اور شیریں اور شور میں؟ اس حقیقت کی نشاندہی فن بلاغت کے ماہر اور بابصیرت تنقیدی نظر رکھنے والے عالم عمرو بن بحر الجاحظ نے بھی کی ہے، جب اس خطبہ کو البیان والتبیین میں نقل کرنے کے بعد یہ تبصرہ کیا ہے کہ بعض لوگوں نے اسے معاویہ کی طرف منسوب کر دیا ہے، حالانکہ یہ حضرت علی علیہ السلام کے انداز بیان سے زیادہ ملتا جلتا ہے کہ آپ ہی اس طرح لوگوں کے اقسام، مذاہب اور قہر و ذلت اور تقیہ اور خوف کا تذکرہ کیا کرتے تھے، ورنہ معاویہ کو کب اپنی گفتگو میں زاہدوں کا انداز یا عابدوں کا طریقہ اختیار کرتے دیکھا گیا ہے۔ جی ناظرین، خطبہ نمبر 32 آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا، جو امام علی مقام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ جزاک اللہ۔ خطبہ پورا سنا کریں۔ بہت شکریہ۔